السلام علیکم، اب تک خبر کے ساتھ میں ہوں آصفہ زہرا۔ آپ کو لیے چلیں گے ہیڈ لائن سے پہلے اسلام آباد، جہاں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے میڈیا بریفنگ دی گئی اور اب صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہماری اس میں کوئی مداخلت ہے۔ وہ ایک سیپریٹ فرنٹ ہے جہاں پہ وہ ان کی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کو ٹرپل اسٹریچ میں ڈالنے کا تعلق تھا، تو پچھلے 20 سال میں جو ہم نے جنگ لڑی ہے، الحمدللہ ہم نے ان کے ان تمام عزائم کو ناکام بنا دیا ہے۔ اینڈ جو ڈائریکشن اس وقت ہماری ہے، جس سمت میں ہم چل رہے ہیں اور جس طرح سے ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا ہے اور جس طرح سے اس چیلنج کو ہم نے ختم کیا ہے، اب وہ ٹرپل اسٹریچ والی بات ان کا ایک خواب ہے۔ انہوں نے کوشش بالکل کی، آج بھی کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اب ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہے ہیں، ایک ہائبرڈ ایپلیکیشن کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش ان کی جاری ہے، لیکن وی آر ایبسلیوٹلی اویئر آف واٹ دا تھریٹ از اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جنرل صاحب، خالد ایکسپریس ٹی وی۔ جنرل صاحب، ایک نیا نقشہ چند دن پہلے حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا جس کو پولیٹیکل میپ کا نام دیا گیا۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو کشمیر کے اوپر نئی لائننگ کی گئی، اس سے کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن پیدا کی گئی، بہت سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو غلط قسم کی جو وہاں پہ انفارمیشن دی گئی، اس کے بعد یہ کنٹروورشل بن گیا اور اس کو بنایا بھی گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم نے کیا گین کیا اس کے اوپر؟ دیکھیے، جہاں تک اس نئے نقشے کا تعلق ہے، اٹ از این assertion of our claim and an expression of our intent. That is what it is. ہم نے پوری دنیا پہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ ہے پاکستان اور پاکستان کے ٹیریٹوریل کلیم جہاں پہ ابھی تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اور یہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ دس از ویئر وی ہیو ٹو گو، دس از واٹ پاکستان از آل اباؤٹ۔ سو اس کے اندر اس کو نہ تو یہ متنازع بنا ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ یہ پاکستان کا پولیٹیکل میپ ہے، just a reassertion of what our claim is, and this claim has always been the same ever since Pakistan came into being. There is no change in that. Thank you. سر، گئے بگئے ڈیورنٹ لائن کے ایشوز جو ہیں وہ پھر سامنے آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی فینسنگ کے حوالے سے افغانستان کے، مائک تھوڑا قریب ہے، فینسنگ کے حوالے سے آج بھی ڈیورنٹ لائن کا ایشو پھر ایک دفعہ کے افغانستان سے ڈیورنٹ لائن مت کہیے، پاک افغان بارڈر کے، پاک افغان بارڈر کے اوپر حوالے سے، مطلب افغانستان کا تو موقف اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آتا رہا۔ سر، ایک تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کلیئرٹی دے دیں کہ پاکستان کا اس وقت اس کے حوالے سے جو ہے صورتحال کیا ہے، کیا سٹینس ہے، اس کے اوپر دے دیں۔ تو دوسرا سر، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل اس وقت لوکسٹ اور پھر اس کے بعد کرونا اور پھر اس کے بعد اس وقت جو ریجنل صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے آپ لوگ مطمئن ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو انٹرنل سیکیورٹی کی صورتحال ہے یہ بہترین سچویشن میں ہے؟ ایز فار ایز پاک افغان بارڈر از کنسرنڈ، آپ نے فینسنگ، جیسے میں سمجھوں آپ کا خیال ہے کہ اس میں کچھ پرابلمز آتی ہیں۔ ہاں، وہ جب بھی کہیں، ایک تو ہم بالکل ایک اسٹیٹڈ بارڈر کا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، اس کے مطابق فینسنگ کر رہے ہیں۔ ہم کہیں پہ بھی افغان علاقے میں نہیں آگے گئے۔ جہاں پہ کوئی تھوڑا بہت پرابلم آتا ہے کہ افغان سائڈ کو کوئی اس کے اوپر اعتراض ہو، تو وہ ایک بارڈر میٹنگ کا ایک میکنزم ہے، اس میکنزم کے تحت اس کو حل کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے تبھی بڑھا جاتا ہے جب دونوں سائڈز اس کے اوپر متفق ہوں۔
اور اسی لیے ماشاءاللہ اس فینسنگ کی رفتار پروگرس بہت اچھی چل رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو پاک افغان بارڈر ہے, خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا میں جو پورشن آتا ہے, 90% سے زیادہ فینس کر لیا گیا ہے. اس میں کچھ دشوار گزار علاقے تھے, جس طرح میں نے کہا ان کو ہم نے آخر کے لیے چھوڑا تھا, اب ان کی فینسنگ شروع ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اینڈ اس کو وہیں پہ سیٹل کر لیا جاتا ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ جنرل سیکیورٹی. الحمدللہ انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی, آپ نے شاید آپ کا ریسنٹ ریفرنس اس چیز پہ کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں حال ہی میں نے بتایا نا کہ بہت کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو مختلف فرنٹس پہ انگیج کرنے کی. یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ بھی اسی مد میں ہیں, بٹ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا امپیکٹ کیا ہے, وہ کس لیول پہ ہوئے ہیں. الحمدللہ پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی صورتحال بہت تسلی بخش ہے. اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب کوئی پاکستان میں کوئی آرگنائزڈ انفراسٹرکچر اس طرح کی قوتوں کا الحمدللہ باقی نہیں رہ گیا, اور جو باقی ریمننٹس ہیں ان کو بھی, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے بے تحاشا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں, اور وہ اسی مد میں کیے جا رہے ہیں جہاں پہ جیسے انفارمیشن ملتی ہے اس تھریٹ کو ٹیکل کیا جاتا ہے. سو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. الحمدللہ پاکستان کے انٹرنل سیکورٹی حالات بہت بہتر ہیں, اور اسی دوران ہم نے کورونا کا بھی مقابلہ کیا ہے, ہم نے لوکسٹ کا بھی مقابلہ کیا ہے, اور ایز آئی سیڈ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن الحمدللہ. تھینک یو. سر فیصل رضا خان, سینئر کرسپونڈنٹ 92 نیوز سے. سر یہ فرمائیے گا کہ نقشے کے حوالے سے خاص طور پہ جونا گڑھ اور منوادر کا جو کلیم ہے پاکستان کا, اس کو ہم نے ری اسرٹ کیا ہے نئے نقشے میں جو پولیٹیکل میپ ہے. اس حوالے سے جو پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فردر اس کو پرسو کرنے کے لیے اس میں اقوام متحدہ اور باقی جگہوں پہ کیا اقدامات ہم کر رہے ہیں اس سیاسی میپ کے بعد؟ نمبر 1. نمبر 2 سر, ترکی کے ساتھ پاکستان آرمی کے لیے 30 T-129 ہیلی کاپٹرز کی خریداری کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا, جس کے بعد امریکہ کی جانب سے تھرڈ پارٹی کے حوالے سے جو ہے کچھ تحفظات سامنے آئے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ ایشو جو ہے پاکستان اور ترکی دونوں ریزالو کرنے کے قریب ہیں, تو اس پہ جو ہے وہ کیا پیش رفت ہے, اگر اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. اس میں پیش رفت جو ہے وہ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں بتا دی, پازیٹیو پیش رفت ہے, کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور نقشہ جہاں تک میں نے جیسے بتایا کہ ابھی ہم نے اپنے کلیم کو ری اسرٹ کیا ہے, اپنی انٹینشن کو ظاہر کیا ہے, اور اب اس کے اوپر انشاءاللہ آگے جیسے کہا گیا کہ اس کو اقوام متحدہ میں بھی دیا جائے گا, اور اکارڈنگلی اسٹیپ بائی اسٹیپ, فیز بائی فیز آگے موو کریں گے. دیر از نو پرابلم ود دیٹ. Sumaira Khan from Indus News. Sir, my question would be regarding that everything is like being talked about Kulbhushan Yadav. I just want a brief comment on that what's the clear-cut situation right now, as the talk of the town is that Pakistan is time and again giving India an opportunity to give their person, to give their agent who is covertly working in Pakistan against Pakistan's interests, and Pakistan is basically trying to provide them an opportunity to get them released. This is the talk of the town and rumors. What's Pakistan's stance on it? He is in the custody of our security agencies right now. If India does not proceed towards his release or anything else, like consular access or any procedure, what's Kulbhushan Yadav's fate? What is written on the wall regarding him? And secondly, our inclination towards, once again, it's the talk of the town. This is being said that Pakistan is again in the procedures of global realignments and its blocks, regarding that probably Pakistan is moving towards Russia's bloc, leaving the US friendly ties, and because of the pressures of India. So it is exactly the case, Pakistan is once again realigning its blocks internationally, or no, there is no such things on the card? As far as Kulbhushan Yadav is concerned, let me assure you we are only abiding by the international rules and regulations on the subject. There is no doubt that Kulbhushan Yadav is a terrorist,
who has shed blood, Pakistani blood, of innocent lives. He's a specific case. After Second World War, for the first time, a serving officer of any country has been found involved in another country in terrorist activities. So it's as simple as that. As far as giving him consular access is concerned, that's a requirement of the international law, International Court of Justice. We are just abiding by that. Whatever the talk of the town, as if we are trying to, go into some deal on that, absolutely not. Absolutely not. There should be no doubt about it. We are just fulfilling international obligations. That's it. Period. And his fate, if they come up with a procedure, what's his fate? I can't crystal ball gaze into his fate, but he has been awarded a punishment. He has been, that's a decision that has already been taken. So as we proceed, I think everybody will know what the fate is. As far as realignments and blocks are concerned, well, I think we are, I would not like to delve into this grand strategic domain, but let me assure you that we are absolutely fine with all our neighbors in the region, and our relationship with all the countries that we've always been talking about, that we've always been engaged with, it's absolutely fine. There is no specific realignment as such, but yes, the world has come much more interconnected, much more interdependent, and much more diverse. And that's what this is all about. So there are no realignments or blocks being joined or anything. No such thing. Rest assured. Mr. Naveed Akbar, this is the last question we'll have you. सर जनरल साहब, चाइना के प्रेसिडेंट मुजवज़ा तौर पर चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ रहे हैं. सी पैक बहुत अहम सब्जेक्ट है जिस पे आज आपने कोई ज़्यादा बात नहीं की. सी पैक की सिक्योरिटी ख़ास तौर पे जो है ना, वो हमेशा से हॉस्टाइल एजेंसीज का निशाना उसके ऊपर है, और उसी की वजह से IEDs के वाक़यात भी होते हैं, बहुत से दूसरा भी. तो उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी डिवीज़न भी रेज़ किया गया था. उसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद कुछ बता दीजिए, क्योंकि चाइनीज सदर का दौरा जो है वो चंद दिन में जो हो रहा है वो बहुत अहम है. उसके तनाज़र में थोड़ा सा बताइएगा. जी, मैंने सीपेक के बारे में बात ज़्यादा इसलिए नहीं की कि वो हुकूमत पाकिस्तान उसको देख रही है. हमारा उसके साथ ताल्लुक़ सिक्योरिटी के मद में ही है. फ़ौज का जो मैं बात कर रहा हूँ, फ़िज़िकल जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें, और उसकी सिक्योरिटी को मज़ीद एनहांस किया गया है. उसके ऊपर मज़ीद इक्विप किया गया है. उसकी सिक्योरिटी पे मामूर जो हमारे फॉर्मेशंस हैं उनको, और उसको जितना फाल बनाया जा सके हम कर रहे हैं. और इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. और ये जिस तरह डेवलप कर रहा है, जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उसी तरह इसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं. सो हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अवेयर ऑफ दैट, और उसी के मुताबिक इसकी कैपेसिटी, जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने उसका इस्टेब्लिश किया है, उसको हम उसके साथ साथ एनहांस करते जा रहे हैं. और हमें इसके ऊपर जो थ्रेट्स हैं उसका बहुत बेहतर तरीके से इदराक भी है. और आप सब भी जानते हैं कि कौन है जो उसको टारगेट कर सकते हैं, किनको इसमें प्रॉब्लम है. सो सीपेक की सिक्योरिटी पे किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के फ्यूचर से इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कामयाब होगा, और इसके ऊपर हम किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे. जी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विज़िट फ्रैंकली अभी कोई मेरे पास उसके बारे में कोई ऐसी इत्तला नहीं है. फॉरेन ऑफिस से अगर आप उनको कंफर्म कर सकें, मैं आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट कि वो क्या है, उसकी आइटनरी क्या है. कांट रियली कमेंट ऑन दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. I believe it was an exhaustive session of Q&A. जी, वो ज़रूरी भी था. कोरोना की की वजह से हम बहुत अरसा तक इकट्ठे नहीं हो पाए. इसी वजह से आप सबको आज बुलाया कि एक दफ़ा दोबारा से इन पीरियोडिक ब्रीफिंग्स का आगाज़ किया जाए. थैंक यू.
ब्रीफिंग जारी थी और कहना ये था प्रेस ब्रीफिंग देते हुए पाक फौज के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का। उनका कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले समेत दहशतगर्दी की कई वारदातों में भारत मुलव्विस है। भारत में दहशतगर्द ग्रुप की निशानदेही भी की गई। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत खित्ते को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहा है। भारत असले की खरीदारी में सर फहरिस्त है। हम वाज़ेह करते हैं कि जंगें सिर्फ असले के जोर पर नहीं लड़ी जाती। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को किसी भी शरारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है।